سورہ حدید کا 5واں حصہ یہ بھی 5 آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات۔ اس کی بھی اصل حقیقت تک میں نے یہ دیکھا ہے، جہاں تک میں دیکھ بھال کر سکا ہوں بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی، اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی 5 الفاظ آئے، اور وہ 5 الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے اس میں جو حکمت مضمر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے، تماشا ہے، اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے غافل کر دے فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو اپنی اصل منزل، اپنا اصل گھر، اپنا اصل وطن بھول گیا۔ کوئی شخص آ کر کسی غریب الوطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مسافرت میں اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے، متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم۔ تو اگر تو حیات دنیاوی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں۔ اس معنی میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، بلکہ لہو و لعب یا لعب اور لہو دونوں ترکیبوں کے ساتھ، پہلے لہو اور پھر لعب، یا پہلے لعب اور پھر لہو، دونوں ترتیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ لیکن جس شان سے یہاں آیا ہے اور پھر اس پر جو اضافہ ہے، اس پر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت تدبر ہی ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کس ربط کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جان لو اعلمو، یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی جو اس فعل امر سے شروع ہو رہی ہے۔ اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 16، اور ہم نے جو حصے کیے ہیں، جو تجزیہ کیا ہے، اس میں جو چوتھا حصہ تھا وہ جو اسی آیت سے پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، یہاں یہ 5واں حصہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے، کچھ لذت حاصل کرنا ہے، کچھ زینت اور بناؤ سنگھار ہے، کچھ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور کچھ مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ گویا کہ 5 جو ہے الفاظ آئے ہیں، ان 5 کو ایک طرح سے رکھ کر بھی مضمون جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس میں سمجھیے کہ یہ اصل میں حیات انسانی کے 5 ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ، ورنہ محاورے میں عام طور پر لہو و لعب کا لفظ آتا، پہلے لہو اور پھر لعب، اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے، لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہو و لعب، لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، انسانی زندگی کے یہ 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جبکہ زندگی صرف کھیل سے عبارت، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، وہ والدین کے ذمے ہے، بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی۔ بچے کے لیے زندگی صرف کھیل ہے، الا یہ کہ تکلیف ہو تو رو لے گا، کوئی احتیاج ہے تو بھی منہ بسور ہوگا، اور وہ والدین جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، باقی اسے کسی اور شے سے کوئی فکر نہیں۔ اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ جس کو سینشول گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، کوئی تلذذ نہیں ہوتا، وہ کھیل ہے، معصومانہ کھیل۔ زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں، ان کی سوچ کا، ان کے سارے فکر کا جو مرکز ہے وہ کھیل۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اس کے بعد تین ایجز کے بنیاد خطرناک دور ہوتا ہے۔ اب یہاں کھیل صرف کھیل نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تلذذ شامل ہو، تو سینشول گریٹیفیکیشن ہے۔ اسی عمر میں پھر جو ہے آدمی بہت سی غلط قسم کی آوارگیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔
یہ دوسرا مرحلہ لہو، یہ لائب کے بعد لہو ہے. اب یہ صرف معصوم کھیل نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہے. تیسری سٹیج آتی ہے زینہ، بناؤ سنگھار. یہ جب بھی 18 19 20 برس کا کوئی سجیلا جوان ہوگا یا اسی طریقے سے خاص طور پر لڑکیاں ہوں گی، ان کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو چیز ان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے یہ کہ بالکل جو بھی فیشن کے مطابق لباس ہونا چاہیے، فیشن کے مطابق جو ہے وضع قطع ہونی چاہیے. اب اگر تنگ جو ہے موری کی پینٹس کا رواج ہو گیا ہے تو وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی وہ چوڑے موری والا جو ہے وہ پینٹ پہننے کو تیار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی رواج ہو گیا ہے چوڑے قسم کے پائچوں والی پتلون کا تو وہ دوسری نہیں پہنے گا. اس میں بناؤ سنگھار زینت، یہی گویا کہ ان کی سوچ، ان کے فکر، ان کی ساری جو احساسات ہیں، ان کی ساری نفسیات کے اندر سب سے نمایاں شے یہ ہوتا ہے. چوتھا دور آتا ہے وہ تفاخر بین. اب یہ دور ہے اصل میں کہ جس کو آپ کہیں گے کہ 25 تقریباً عمر سے لے کر اور 35 40 کی عمر تک، اس میں اصل شے ہوتی تفاخر. اب یہ ہے کہ انسان جو ہے فخر میں ایک دوسرے میں آگے بڑھ سکتا ہے. فخر مختلف چیزوں پر ہوگا. وہ فخر علم پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر اپنے زہد اور عبادت گزاری پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر دولت پر ہو سکتا ہے، مال پر ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پٹھانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اب اگر جو بھی ان کا مد مقابل ہے اس کے گھر پہ اگر کار آ گئی ہے نئے ماڈل کی تو اب پٹھان چاہے اپنی زمین گروی رکھے چاہے کچھ کرے، بہرحال اسی ماڈل کی یا اس سے بھی بہتر کار، اس سے بڑے سائز کی کار جب تک اس کے دروازے پر نہیں آئے گی اسے چین نہیں آئے گی. یہ ایک دور ہوتا ہے تفاخر بین، اپنی نسل پر ہے، عصبیت پر ہے، اپنی قبائلی جو برتری ہے اس کا احساس ہو رہا ہے. یہ ہے تفاخر بین. 40 برس کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. اب انسان کو کثرت کی فکر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے. بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ تفاخر کے دور میں آدمی مونچھ اونچی رکھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے مونچھ نیچی نہ ہو. لیکن تکاثر کے دور میں آ کر مونچھ چاہے موڑ دی جائے، پیسہ ملے. پیسہ ہے اصل شے، دولت آنی چاہیے. باقی یہ کہ ذرا مونچھ نیچی کر لی یا کچھ اور ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے اس میں. پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریئلسٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیا ہم ان چیزوں کے اوپر خامخواہ جو ہے اپنی دولت ضائع کریں. پیسہ سنبھالو، دولت سامنے رکھو. اور تکاثر فی الاموال والاولاد، ویسے تو یہ کہ آج بھی کثرت اولاد جو ہے خاص طور پر جن کے جوان بیٹے ہو جائیں اس پہ اس کو یقیناً جو ہے بہت ایک تقویت حاصل ہوتی ہے. قبائلی زندگی میں تو اصل میں انسان کی ذاتی عزت اور وجاہت تھی ہی اس بنیاد پر. آج بھی آپ کی دیہاتی زندگی میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر سلیم صاحب تھے جو ایک حادثے میں، بلکہ حادثے میں کیا قتل کر دیے گئے ایک ڈاکے میں. انہوں نے میرے ساتھ MBBS کیا تھا. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ان کے گاؤں میں تھا، یہیں فیصل آباد کے قریب کا گاؤں تھا، باجوہ فیملی سے متعلق تھے وہ، کہ اس کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے. اب وہ کوئی کہیں پر DC لگا ہوا ہے، کوئی کہیں پر جو ہے اس طریقے سے ہے. گاؤں میں کوئی اس کے پاس، وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں. اب اس میں اس بیچارے کے ہاتھ دست و بازو نہیں ہے، بازو نہیں ہے موجود کہ جو اس کی طرف سے لڑ سکے، مدافعت کر سکیں. تو کہا کرتا تھا کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے، مجھے ایک ان پڑھ دے لے. وہ اس لیے کہ یہاں تو اصل میں جس کی لاٹھی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کی عزت ہے. گاؤں میں تو تن اٹھا کر وہ چل سکتا ہے، اور یہ میرے پڑھے لکھے جو ہے چلے گئے سب کے سب، یہاں میرے لیے تو وہ عزت اور کسی وجاہت کی بنیاد موجود نہیں. تو اس حوالے سے جانیے، اور خاص طور پر چونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے خاص اس قبائلی جو پس منظر ہے اس میں جو اولین مخاطب لوگ ہیں وہ تو وہی تھے کہ جن کا سارا نظام قبائلی تھا. تو تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج کی دنیا میں تو برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو فطرت سے قریب تر معاشرہ جو ہوتا تھا، اور اب بھی جو ہوگا آپ دیہات کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہاں تو اصل میں تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دونوں کو دونوں ساتھ جانے والی چیز. تو یہ ہے در حقیقت یہ 5 الفاظ کے مابین جو ربط ہے. اور اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ان ادوار میں سے ہو کر لامحالہ گزرے گی. بچپن بھی آئے گا، پھر جوانی بھی آئے گی، نوجوانی کا دور آئے گا، پھر بڑی قوت والی زندگی کا دور آئے گا، پھر ادھیڑ عمر کا بھی مرحلے کو انسان آئے گا، اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا. ان میں سے کسی کو بھی آپ روک نہیں سکتے. یہ تو گویا کہ وقت کی رفتار ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں ہے. البتہ آخرت سے اب تقابل کیا گیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان.
یہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے اس میں ابدی طور پر دو حصے ہو جائیں گے نوع انسانی کے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ہے اور مغفرت ہے، اور یا عذاب شدید۔ در حقیقت یہاں پر وہی معاملہ جو ہے وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ رہو یہاں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، جان لو کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تم راہ چلتے مسافر ہو۔ مالی ولی دنیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کا مسافر استظل تحت راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے گھڑ سوار یا اونٹنی پر سوار، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کا وطن نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ جاتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے، بس اتنی سی دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو، اس سے زیادہ۔ مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترک، تو یہ ہے اصل میں دنیا کا معاملہ، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل۔ اب دیکھیے تشبیہ جو دی گئی ہے، لیکن تشبیہ سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے یہاں، تکاثر فی الاموال والاولاد، اس کی تکمیل آپ کیجئے سورہ تکاثر سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جا، یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہے دولت کے انبار ہو، اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اطمینان ہو، آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کر، لیکن محتاج جو دولت کی محتاج کی طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبر میں پاؤں ڈالے ہوئے اور قبر میں جو ہے پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، لیکن دولت کی محتاج، وہ جو حرص ہے اس کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہی ہے یہ تکاثر در حقیقت۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، لعب اگرچہ کہا گیا کھیل، مراد کیا ہے؟ وہ بچپن کی زندگی کا دور، ولہو اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور، وزینۃ جوانی کا دور، وتفاخر بینکم وہ جوانی اپنی پوری شدت کو، شباب اپنی پوری طاقت کو آنا، اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی، وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تمثیل پر غور کیجئے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ وہی سائیکل انسانی زندگی کا، یہ سائیکل ہے، بچپن ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری طاقت کو پہنچنا ہے، شدت کو پہنچنا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے، کمثل غیث جیسے مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے، کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھے، دبا دینا، چھپا دینا، اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں یا رسول کا یا آخرت کا یا قیامت کا یا قرآن کا۔ کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے، اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو دباتا ہے، پھر وہاں سے کھیتی جو ہے وہ لہلہائے گی اور ابھرے گی۔ تو کمثل غیث جیسے زراع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں، زراع عجب یعجب الزراع، اس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہے، تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی۔ آجا یہیجو جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے، چنانچہ کہا جاتا ہے حاجت دم، خون نے جوش مارا، حاج الفحل، نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا، بپر گیا، حیجت یا حیجت الشر والحرب والبعید، کسی شے کو جوش دلانا، یہ حیج یحیج تحییجا آتا ہے۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس کا مادہ حیجان، حیجان کی کیفیت، حیجانی کیفیت، یہ حاجہ یہیجو سے لفظ حیجان ہے، یہ جو ہماری ادبی جو لٹریری اردو ہے بہرحال اس کے اندر بہت معروف ہے۔
تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی، بارش ہوئی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہریاون جو ہے، سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جو بالکل بے آب و گیا ریت پڑا ہوا تھا، بے آب و گیا مٹی تھی، اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ثم یہیج، پھر وہ فصل جو ہے لہلہاتی ہے، اپنی پوری قوت کو آتی ہے، جوش مارتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو زرد، کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس جو ہے وہ زرد پڑ جائے گی۔ کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے، اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے، شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا، لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی ثم تراہ فتراہ مصفرا، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑ گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی، اور اگر صرف چراگاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقبے ہیں چراگاہوں پر مشتمل، کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں، یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں رشیا کے، میں بہت بڑے رقبے جو ہے اس طرح کے ہیں، جو اسٹریپس کہلاتی ہیں، کہ جو یہ سطح مرتفع کے جو ڈھلوانے ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ قوی لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح مرتفع کے علاقوں کے رہنے والے، یہ منگولز بھی وہیں کے تھے، پھر اسی طریقے سے یہ مرہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر، یہ بھی وہ سطح مرتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں، کہ ان کے ہاں بس کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں، وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں، اور باقی یہ کہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہی قبائل تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ٹیلا ہو، وہ چنگیز ہو، کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے، یہ تمام کے تمام یہ حقائق جو ہے ہسٹوریکل ایچ جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی۔ بہرحال یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوپ کی وجہ سے وہ جل جائے گا، زرد ہو جائے گا، اور وہ بھربھرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے روز آ جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ وہ سبزہ، وہ ہریالی، وہ تر و تازگی وہ ختم ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے، پھر وہی ویرانی ہے، پھر وہی ریگزار کا ایک منظر ہے۔ اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص، جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا۔ تو جیسے یہ سائیکل ہے، اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوگا، بیج ڈالا ہے، باقاعدہ فصل ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا، فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں، وہ تنکے ہیں کہ جو توڑی کے تنکے ہیں، توڑی بھی اگر فرض کی جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات الصالحات ہیں وہ ہے، ہوا انہیں لیے پھر رہی ہے۔ اب وہ منظر خوشنما نہیں رہا۔ یہ سائیکل ہے نباتاتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل، لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے، جس گھر میں بھی نئی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کے ولولے ہیں، اس میں تفاخر پیدا ہوتا ہے، زینت و تفاخر، پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے، اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے، فتراہ مصفر، چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، بال جو ہے سیاہ نہیں رہے، سفید ہو گئے ہیں، ہو کہ آخر کار بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی، اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گی۔ تو یہ ہے وہ سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل، ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے معنوی وہ اسی میں مضمر ہے کہ یہ سٹیجز ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے، فقیر کے ساتھ، گدھا کے ساتھ بھی ہونا ہے، محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، تھوپڑیوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ان کی بھی زندگی بالآخر ختم ہوگی، وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے، ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائیں گے۔ لیکن وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، وہاں ہے دوام مستقل، وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور پھر دوسری شکل ہے اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے۔ یہاں البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے رہے، حدیث نبوی جو ہے حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا اس اعتبار سے تو دھوکے کا سامان ہے اگر یہ آپ کو غافل کر دے آخرت، اگر آخرت آپ کی منزل مقصود کے طور پر مستحضر رہے
تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی سے آخرت بنانی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کاٹو گے کیا؟ فصل کہاں سے ملے گی؟ اس اعتبار سے زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہے، یہ لائبلٹی نہیں ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اس حوالے سے اگر آخرت سامنے رہے اور مقصود و مطلوب وہ ہو، لیکن اگر اس دنیا نے اس طرح آپ کو غافل کر دیا، اپنے اندر گم کر دیا، پھر وہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، رہتا ہے دنیا میں لیکن دنیا کا باسی ہے نہیں، دنیا کا طالب ہے نہیں، دنیا اس کی جس کو کہا مبلغ علمہم، ان کے علم کا مبلغ جو ہے یہ دنیا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ تو آخرت ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ تو ایک عارضی سفر ہے، عارضی قیام کا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے امر بنایا جا سکتا ہے، اس سے اگر صحیح استفادہ کیا جائے تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔